الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 22ویں پارے کی چھٹی رکوع کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت فرمایا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کی روشنی میں انسان کی اہمیت، انسان کی عظمت اور انسان کا مقام بیان کرنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین خالق کائنات جو ہوا، رب کریم ہے، رب کائنات ہے، پوری کائنات کا مالک جو ہوا،
جو وہ امتحان لینے پر آتا ہے، آزمائش لینے پر آتا ہے، تو اس کا امتحان بھی نرالا ہوگا، اس کی آزمائش بھی نرالی ہوگی، اور پھر اس کی نوازش اور اس کا انعام بھی بڑا ہی قیمتی ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس میں باری تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں یہ اعلان واضح فرما دیا، انسان کی عظمت اور انسان کا مرتبہ، انسان، بشر اور نوری ملائکہ دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ آج دعا کریں، اگر وقت ملا تو میں واضح کرتا چلوں گا۔ تو اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑا کے اندر، اس حصہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے بار امانت کو آسمان اور زمین، ہم نے اپنی اس امانت کو، اس بار امانت کو، اس امانت کے بوجھ کو آسمان اور زمین پر پیش کیا، تو انہوں نے کل کائنات نے امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے معذرت کر دی اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گرہ کو اٹھا لیا۔ انسان اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ نہ آسمانوں نے، نہ زمین نے، نہ پہاڑوں نے یہ بوجھ اٹھایا۔ ذرا ہم غور کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، انسان کی پیدائش سے پہلے اس کائنات میں دو مخلوق ایسی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے روح بھی عطا فرمائی تھی اور شعور بھی، روح بھی دی تھی اور شعور بھی ان کو دیا تھا، اور یہ دونوں مخلوق مشہور ہیں، دونوں کے نام ہیں، ایک جنات ہے اور دوسرے ملائکہ ہے۔ جنات کی گھٹی میں، جنات کی فطرت میں سرکشی ہے، بدماشیاں ہیں، اور فرشتوں کی فطرت کے اندر اطاعت ہے اور عبادت ہے۔ اور اگر آج کے اس دور کے اندر، موجودہ دور کے اندر، آج کے اس دور کی اصطلاحوں میں ان دونوں کا نام آسانی سے معلوم کرنا ہو تو بہت آسان زبان میں اور عوام و خاص کی زبان میں ان کو جن اور نوری کہا جاتا ہے۔ جنات کو جن کہا جاتا ہے اور ملائکہ کو نوری کہا جاتا ہے، فرشتے کہا جاتا ہے۔ گویا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات بھی موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو باشعور بھی پیدا فرمایا تھا اور ذی روح بھی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ مختار مطلق ہیں، وہ نہ تو کسی کے مشورے کے پابند ہیں اور نہ ہی کسی کے تعاون اور اعانت کے محتاج ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں اور جب چاہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، دم مارنے کا کوئی چارہ نہیں۔
ارشاد خالق کائنات کا فعال لما یرید، جو ارادہ فرماتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، ان سے کوئی کیا اور کیوں نہیں کہہ سکتا، نہ پوچھ سکتا۔ ایک دفعہ موج میں آ کر فیصلہ فرما دیا کہ کیوں نہ اپنی امانت کا تاج کسی مخلوق کو عطا کیا جائے، اسے اپنی امانتوں کا بادشاہ بنا دیا جائے، تاج امانت اس کو دی جائے۔ اور وہ امانت کیا ہو کہ اس امانت میں توحید کے جوہر پارے بھی ہیں، اس میں احکام الہی کے موتی بھی تھے، اس میں امور خلافت کی ذمہ داریاں بھی تھیں، اس میں عقل اور بصیرت کے لازوال ذخیرے بھی تھے، اس میں خلافت عرضی کی پابندگی بھی تھی، اس میں حکم ربانی کی درشگندگی بھی تھی، اس میں اطاعت اور عبادت کے ہیرے بھی تھے، اس میں عشق اور محبت کے یاقوت بھی تھے، اس میں عظمت انسان کے درخشندہ ستارے بھی تھے، اور اس میں ماننے اور نہ ماننے والوں کے نتائج اور انعامات بھی تھے، اس میں تسلیم اور رضا کے عظیم شاہکار بھی تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس امانت کے اندر محبت اور عداوت کے پیمانے بھی تھے۔ حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہی ہے جتنا بڑا امانت رکھنے والا ہوگا اتنی بڑی اس کی امانت ہی ہوگی، امانت بھی اس کی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ کسی کی امانت سونا ہوتی ہے، کسی کی امانت چاندی ہوتی ہے، کسی کی امانت دولت ہوتی ہے، کسی کی امانت ثروت ہوتی ہے، اور کسی کی امانت جائیداد ہوتی ہے، کسی کی امانت باغات ہوتی ہے، کسی کی امانت زراعت کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس مالک الملک کی امانت، مالک دو جہان کی امانت خلافت، نبوت، ولایت، صداقت، شریعت اور طریقت ہے۔ امانت ہے، امانت ہے۔ خلافت اسے دی جائے گی جو امین ہوگا، نبوت اسے دی جائے گی جو امین ہوگا، صداقت اسے دی جائے گی جو امین ہوگا، ولایت اسے دی جائے گی جو امین ہوگا، شریعت بھی اسی کو دی جائے گی جو امین ہوگا، طریقت اسے دی جائے گی جو امین ہوگا۔ مالک دو جہان نے تاج امانت دینے کے لیے آسمانوں کو شرف خطاب سے سرفراز فرمایا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اور آسمانوں میں اپنی اس امانت کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، کیا تم میری اس امانت کو قبول کرتے ہو؟ کیا اسے نبھا سکو گے؟ کیا اس امانت کی ذمہ داریاں پوری کر سکو گے؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، آسمانوں نے ڈر کے مارے بار امانت لینے سے معذرت کر دی۔ آج مجھے کہنے دیجئے دوستو، اب مخاطب ہو کے آپ پوچھے آسمان سے، اے آسمان تو بلند بھی ہے، تمہیں کیا ہوا؟ یہ موقع کوئی روز روز نہیں آتا، روزانہ نہیں آتا، تم مخلوق میں سب سے اونچے، تم مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہو، تم مخلوق میں سب سے قد آور ہو، یہ تاج امانت مل رہا ہے، کیوں معذرت کرتے ہو؟ کیوں قبول نہیں کرتے؟ آواز آتی ہے خطیب، ہم سورج کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم چاند کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں، ہم ستاروں کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم جنت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم بیت المعمور کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہم سدرۃ المنتہی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، مگر امانت ربانی کا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں نہ تو امانت الہی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت ہے اور نہ صلاحیت ہے، اس لیے ہماری طرف سے معذرت ہے، ہم معذرت مانگتے ہیں، ڈر لگتا ہے وَأَشْفَقْنَ مِنَّا، آسمانوں نے اپنی معذرت پیش کر دی، اپنا ڈر کا اظہار کر دیا۔ جب آسمان امانت ربانی کا بار اٹھانے سے معذرت کر گئے اور اس منصب کے اپنے آپ کو اہل نہ سمجھ پائے، تو مولا کریم نے یہی امانت کا تاج، یہی امانت کا تغرہ امتیاز زمین کے سامنے پیش کیا، تو ارشاد ہوتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ہم نے اپنی ضمانت کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں نے انکار کیا، اور زمین یہ میری امانت کا خزینہ تیرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو اسے قبول کر لے۔ مگر زمین بھی نہایت عاجزی سے اس پیشکش کو قبول کرنے سے معذرت کرتی ہے۔ فرمایا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین کہتی ہے معذرت معذرت، ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اے زمین تیری خوش قسمتی کی بات ہے، تجھے امانت الہیہ کی پیشکش ہو رہی ہے، معذرت کیوں کر دی؟ قبول کر لے، یہ اعزاز ہے، یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ سربلندی ہے، یہ تیرے لیے پورے جہان میں سربلندی کا موقع ہے، یہ اعزاز ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، یہ تیرے مقدر کا ستارہ بلند کرنے والا ہے کہ تجھے اس اعزاز سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے۔ اے زمین جلدی کر اپنا دامن پھیلا دے اور امانت الہی کو اپنے دامن میں چھپا لیں، مگر زمین بھی انکار کرتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا مجھے پہاڑوں کا بوجھ دو گے تو برداشت کر لوں گی۔ زمین کہتی ہے مجھے پھل کے پیما چٹانوں کا بوجھ دو گے تو برداشت کر لوں گی، مجھے کوہ ہمالیہ کا بوجھ دو گے تو برداشت کر لوں گی، مجھے جمادات کا بوجھ دو گے تو برداشت کر لوں گی۔ زمین آگے بڑھ کر بولتی ہے مجھے نباتات کا بوجھ دو گے تو برداشت کر لوں گی، مجھے سمندروں کا بوجھ دو گے تو برداشت کر لوں گی، میرا سینہ چیر کر میرا سینہ پھاڑ کر زراعت کے لیے ہموار کرو گے تو برداشت کر لوں گی، مجھے نہروں کے لیے زخمی کرو گے تو برداشت کر لوں گی، اور سچ پوچھو تو عظمت آدم کے لیے ہر مصیبت برداشت کر لوں گی، مگر تاج امانت کا بوجھ میرے بس کی بات نہیں۔ خطیب پوچھتا ہے کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ تو زمین جواب دیتی ہے کہ میں اس کی نہ طاقت رکھتی ہوں نہ صلاحیت رکھتی ہوں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس لیے میں نے معذرت کرتی ہے، اور اسی عاجزانہ معذرت اور انکساری کو اپنا زیور سمجھ کر اس کی تسبیحات میں مصروف و مشغول ہوں۔ ذہن نصیب میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب آسمان نے معذرت کر دی اور زمین نے بھی امانت ربانی کا بوجھ اٹھانے سے معذرت کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کیا، زمینوں پر پیش کی، مگر انکار ہوا۔ اب پہاڑوں کی باری ہے، اے پہاڑ یہ میری امانت تیرے سپرد ہے، اسے قبول کر لے۔ اے پہاڑ میری عظمتوں کا امین بن جا، مگر پہاڑ بھی آسمان اور زمینوں کی طرح تھر تھر کانپنے لگا، اور اس نے بھی نہایت نیاز مندی سے، عاجزی سے، لجاجت سے، انکساری سے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا میں اس قابل کہاں، میں اس لائق کہاں، مجھ میں یہ طاقت نہیں، مجھ میں یہ سخت نہیں، مجھ میں یہ صلاحیت کہاں، معذرت قبول فرما، معذرت قبول فرما۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، پہلے آسمانوں نے پھر زمین نے اپنی معذرت پیش کی، اب پہاڑوں نے بھی اپنی معذرت پیش کر دی۔ آگے خطیب کہتا ہے اے پہاڑ کیوں معذرت کرتے ہو؟ تمہاری طاقت اور توانائی کا تو پوری دنیا میں شہرہ ہے، تمہاری قوتوں کے تو گھر گھر چرچے ہیں، تو نے تو بڑے بڑے سرکشوں کے سر کچل دیے، پھل کے پیما عمارتیں تمہارے طاقت کے بل بوتے پر کھڑی ہیں، تمہاری قوت اور طاقت کے تو محاورے بن چکے ہیں۔ پتھر شاعر کے مصروں کی شان ہے، پتھر محبوب کے دل کی دھڑکنوں کی پہچان ہے، پتھر خطیب کی تقریروں کا عنوان ہے، پتھر محبوب کی سختی کا نشان ہے، پتھر زیب و زینت کا عنوان ہے، پتھر نگینے کی شان ہے، پتھر بادشاہوں کی شوکت کا نشان ہے۔ کیوں ہے پریشان؟ کیوں نہیں اٹھاتا امانت کا امتیازی نشان؟ پتھر بولتا ہے اے خطیب تیری تقریر درست ہے، مگر میری ہمت، میری صلاحیت جواب دے چکی ہے، میں نگینے سجا سکتا ہوں،
میں مدینے بسا سکتا ہوں، میں سینے لبا سکتا ہوں، میں دفینے دلا سکتا ہوں، مگر امانت خداوندی کے خزینے نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اس سختی اور بلندی کے باوجود اس کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتا ہوں۔ کبھی کبھار لڑکتے ہوئے پتھر میری حیثیت کا پتہ دیتے ہیں، کبھی کبھار ٹوٹتے پتھر میرے خوف و رجا کا پتہ دیتے ہیں۔ میں جہاں ہوں مجھے رہنے دیے جائے، میری بلندگی اسی کے لیے ہے، میری عاجزی اسی کے لیے ہے، میرے دن رات کی تسبیح اسی خالق کائنات کے لیے وقف ہے جس نے مجھے قوت اور توانائی بخشی۔ لا قوت الا باللہ۔ مگر میرے محترم بزرگوں، آپ اگر بیدار ہیں اور آپ کو میری ابتدائی گفتگو یاد ہے تو آپ کو معلوم ہوگا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حضرت انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالی نے اس دنیا میں دو مخلوق ایسی پیدا فرمائی تھی کہ جن کو روح بھی اللہ پاک نے عطا کی تھی اور باشعور بھی بنایا تھا۔ آئیے ہم سب مل کر اس رب کریم کی پیدا کردہ ان دو مخلوقوں کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ ان میں ایک فرشتہ اور ایک جنات، یعنی ایک جناتوں کی جماعت اور ایک ملائکہ کی جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کا بار گرا آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں کے سامنے پیش کیا، اور اسی طرح پہاڑوں کے سامنے پیش فرمایا۔ کہ اسی طرح یہ پیشکش جنات اور ملائکہ کے سامنے بھی پیش کیا؟ نہیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے، دھکے کھا کر رہ جائیں گے کہ جس امانت کی پیشکش آسمان اور پہاڑ کو کی گئی، جب نوریوں اور ناریوں کا مرحلہ آتا ہے تو ان کو پیشکش تو درکنار، ان سے پوچھا تک نہیں گیا، بلکہ ایک دفعہ یوں ان کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان فرما دیا کہ دنیائیں جن و ملائکہ کی ششدر و حیران رہ گئے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک اعلان کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اے پیغمبر، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں خمیر اٹھے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، یعنی نوع انسان پیدا کرنے والا ہوں، ذرا سوچیں، بشر کو برا سمجھنے والے غالی خدا کو اگر روک سکتا ہے وہ بشر کو پیدا کرنے لگا ہے۔ خدا سے عرض کرو اگر بشر پیدا ہو گیا تو ہمارا گھر اجڑ جائے گا، ہمارا عقیدہ ویران ہو جائے گا، ہمارا علم کلام کی عمارت دھڑام سے گر جائے گی، ہماری تمام شوخیاں خاک میں مل جائیں گی۔ بشر کو پیدا کرنے والا خدا کفر کے فتوے علماء حق پر ذرا انصاف کو آواز دینا۔ میرے مولا نے فرمایا انی خالق بشر، میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ معلوم ہوا جنات اور ملائکہ کے سامنے امانت خداوندی پیش ہی نہیں کی گئی۔ اگر نوری یعنی ملائکہ بار امانت کے بوجھ کو اٹھانے کے حامل ہوتے تو ضرور انہیں بھی پیشکش کی جاتی، مگر آج گالی کی بیجا وکالت ہو رہی ہے۔ جس نورانی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے بار امانت کی پیشکش کے وقت پوچھا تک نہیں، اس کی وکالت کا عہد حاضر کا غالی نہایت زور و شور کے ساتھ کر رہا ہے۔ تاج امانت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہے، تاج خلافت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہے، تاج نبوت اس کے سپرد کرنا چاہتا ہے، حالانکہ نبوت اور خلافت کے لیے اس نورانی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ کیا فائدہ اس جدوجہد کا جس کا کوئی مرکز ہی نہ ہو؟ کیا فائدہ اس عمارت کے نقش قائم کرنے کا جس کی بنیاد ہی نہ ہو؟ کیا فائدہ اس درخت کو پانی لگانے کا جس کی جڑیں زمین پر نہ ہو؟ نوری ملائکہ حمد و ثنا تو کر سکتے ہیں، نوری ملائکہ ذکر و فکر کر سکتے ہیں، نوری ملائکہ تمجید و تقدیس تو کر سکتے ہیں، نوری ملائکہ قیام و قعود تو کر سکتے ہیں، نوری ملائکہ رکوع اور سجود تو کر سکتے ہیں، نوری ملائکہ نہ ہی بار نبوت اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی خلافت الہیہ کا تاج پہن سکتے ہیں۔ یہ نورانیوں کا وکیل
پانی میں مدھانی چلا رہا ہے، وکالت کرنی ہے تو آدم کی کر، وکالت کرنی ہے تو بشر کی کر، جس کی تو اولاد ہے، جس کا تو مرہون منت ہے، باپ کوئی ہے اور وکالت کسی اور کی کر رہا ہے۔ ہمیں ان کے وجود اور صداقت پر ایمان لانا ہے، ان کی نبوت اور خلافت پر نہیں۔ ذرا سوچیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تخلیق انسان سے پہلے جن مخلوقات کو روح اور شعور سے نوازا گیا تھا ان کو بار امانت پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اس لیے اب یہ سمجھنا ضروری ہو گیا کہ جب تاج امانت کا تاج الہی نہ ملائکہ کو ملا، نہ جنات کو ملا، نہ آسمانوں کو ملا، نہ زمین کو ملا، نہ پہاڑوں کو ملا، پھر آخر یہ تاج امانت کس کو ملا، کس کے سر گیا، اس کے لیے کس کا انتخاب کیا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے پھر ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس مخلوق کو قرآن کریم کی زبان میں بشر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہ جب عمارت عالی شان بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ملک بھر سے نہایت ہی بلند و بایا اور کاریگر معمار تلاش کیے جاتے ہیں، اور وہ معمار اپنی فنی اور تخلیقی شاہکار کے وہ بے نظیر بے مثال ڈیزائن بناتے ہیں کہ دیکھنے والا اشش کر اٹھتا ہے۔ باری تعالیٰ نے جب حضرت انسان کے وجود کی بلڈنگ بنانے کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے خود اپنے دست مبارک سے اس کی مبارک بلڈنگ بنانے کا فیصلہ فرمایا اور اعلان فرما دیا انی خالق بشرا من طین، کہ میں انسان کو مٹی سے بنانے والا۔